بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غور کیجئے، حضرت مرثد ابن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دھوکے سے لے جا کر شہید کیے گئے بیر معونہ کے واقعے میں امیر تھے، بعض لوگ کہتے ہیں عاصم ابن ثابت امیر تھے، بہرحال جو بھی ہوں، حضرت مرثد جب مکہ سے کچھ مسلمان قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے گئے، یہ واقعہ بھی ہم سنتے ہیں، تو وہاں ان کی کفر کی حالت میں ایک شناسہ خاتون تھی جس سے ان کے تعلق تھے، وہ مل گئی عناق، اور اس نے جب ان کو دیکھا پہچانا تو ان کو دعوت گناہ دی کہ سناٹا ہے، رات کا اندھیرا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس آرام کرو۔ تو انہوں نے جو جواب دیا، کہا کہ عناق، اللہ نے اس چیز کو حرام کیا ہے اور میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اس نے شور مچایا، لوگوں کو جمع کیا، واقعہ جو بھی ہو۔ بعد میں مرثد ابن ابی مرثد جب مکہ مدینہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس سے شادی کر لوں کیا؟ آپ خاموش رہے، قرآن کی آیت آ گئی، الزانیۃ لا ینکحها الا زانی زان او مشرک والی آیت، اس کے اخیر میں ہے آیت کے وحرم ذالک علی المؤمنین، سورہ نور کی آیت ابتدائی آیتوں میں ہے، دیکھیے پڑھیے کہ یہ چیز مسلمانوں پر زانی اور زانیہ کا، یا زانیہ سے نکاح کرنا، مشرکہ سے نکاح کرنا، یا عورت کا زانی اور مشرک مرد سے نکاح کرنا، یہ مسلمانوں پر حرام ہے۔ حضرت مرثد نے اس آیت کے نزول سے پہلے ہی عناق سے کہا، موقع ملا تھا، تنہائی، دعوت گناہ ملی تھی، زنا کر سکتے تھے، اپنے عمر اور اپنے جسم کے تقاضے کو، خواہش کو پورا کر سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے حرام کیا ہے۔ کیا آج ہمارے نوجوانوں میں اس جذبے کو ہم دیکھتے ہیں، پاتے ہیں؟ یہ تو شادی سے پہلے یا بغیر شادی کے، حضرت غامدیہ، حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ عنہما اور جوہینہ قبیلے کی خاتون، جن کا بخاری مسلم میں مختلف روایتوں میں واقعہ بیان ہے اور ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں، زنا ہو گیا، کسی نے دیکھا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کسی نے آ کے شکوہ شکایت مقدمہ درج نہیں کرایا، وہ خود سے آتے ہیں، اصابنی الحد اصبت الحد، اللہ کے رسول میں حد کو پار کر گیا، پہنچ گیا، مجھ کو رجم دیجیے، مجھ کو سزا دیجیے۔ معلوم ہے شادی شدہ زنا کرنے کی سزا اسلام میں رجم ہے، پتھروں سے مار مار کے مار ڈالنا، یہ جانتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اور پھر پورا واقعہ دیکھیے، غامدیہ کے واقعے میں تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے 2 موقع دیا کہ ابھی تمہارے پیٹ میں بچہ ہے، تم نے غلطی کی، بچے نے نہیں کی، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ موقع ملا تھا، مکر سکتی تھی کہ میں نے جو کہا تھا غلط کہا تھا، بچ جاتی قاعدے سے، کیونکہ کسی نے شکایت نہیں کی تھی، کوئی گواہی نہیں تھی، خود ہی کا اعتراف تھا، چلی گئیں۔ کتنا موقع ملا ہوگا، بچے کی ولادت ہوئی، جیسے ہی ولادت ہوئی 1-2 دن کے بعد پھر آ گئیں، گود میں بچہ ہے، کہا ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ابھی اس بچے کی غذا تم سے جڑی ہوئی ہے، جاؤ جب بچہ اناج کھانے لگے تب آنا۔ واقعہ ہم جانتے ہیں، پھر چلی گئیں، پھر کتنا موقع ملا ہوگا، 2 سال تک مدت رضاعت ہے، وہ جتنی بھی مدت ہو وہ درج نہیں ہے حدیث میں، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر آئیں، کہا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ہاتھ میں روٹی ہے، یہ اناج کھا رہا ہے، اب مجھ پر حد جاری کر دیں۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو وہاں رکھیے، ایک عورت اپنے آپ کو آ کے پیش کر رہی ہے، میں نے زنا کیا ہے، مجھ کو سزا دیجیے۔ دماغ میں آتا ہے، ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں، ایک تو خود اعتراف کرنا اور ایک عورت کا اعتراف کرنا، اور پھر بچے کی ولادت کے بعد بھی آنا، یہ نہیں سوچنا کہ اب بچے کے لیے مجھے جینا چاہیے جیسا کہ ہم سوچتے ہیں۔ سوچئے کون سی چیز تھی ایسی؟ 20 مثال میرے دماغ میں، اور بھی کئی واقعات آ رہے ہیں، لیکن میں جو اس تمہید کے ذریعے سے جس طرف لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ صحابہ کرام میں یہ جذبہ کیوں تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لینے کے بعد کسی اور بات کو دیکھتے نہیں تھے، فوراً سر جھکاتے تھے، اگر انہیں کوئی بات کہہ دی جائے کہ یہ بدعت ہے فوراً چھوڑ دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے فوراً اس سے دور ہو جاتے تھے۔ اب دنیا کا کوئی بھی انسان کرے، بولے، بیان کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے یہاں بھی ابھی رات میں ہم لوگوں نے بدعت کی رات منائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، ایمان رکھنے والے وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہیں بتایا، صحابہ کو نہیں بتایا، اور وہ نہیں کرتے جو آپ نے بتایا اور حکم دیا ہے یہ کرو۔ وہ اللہ کے حقوق ہو، بندوں کے حقوق ہو، شریعت کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، حلال و حرام کا معاملہ ہو۔ سوال یہ ہے، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، ان جو 2-4 واقعات کی طرف اشارہ کیا، اس تناظر میں ہم اپنے آپ کو رکھیں اور دیکھیں کہ عہد اول کے تربیت یافتہ مسلمان اور ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ قرآن حدیث مانتے تھے تو ان کا کردار کیا تھا، ہم بھی ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمارا کردار کیا ہے؟ کون سی برائی عقیدے سے لے کر اخلاق عمل میں، گھر کے اندر تک، کون سی برائی ایسی ہے جو آج ہم میں، ہمارے مسلمانوں بھائیوں میں نہیں ہے؟
یہ فرق کیوں ہے؟ کئی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ ایمان و یقین کا فرق۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔